وہ زندہ الائیو کہ سر میرے پاس تو ویڈیو پروف موجود ہے. ایک کر بھی چکی ہے, ابھی تھوڑا سا ٹیمپورری وزٹ کیا ہے, انشاءاللہ ابھی ایک دوبارہ پرماننٹ آرام سکون سے بھی کریں گے انشاءاللہ. قانونی کارروائی تو کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس تو موجود ہے نا جی, وہ موجود ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کچھ باتیں ابھی بتا دی, پھر بچی تک وہ پہنچ گئے تو پھر کیا ہوئے گا. کیونکہ پنجاب کالج ایشیا کا بڑا پرائیویٹ بزنس ہے, صرف اس کو بچانے کے لیے, اس کی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے. اور آپ نے صرف ڈرائیور کا ذکر کرتے ہیں تمام میڈیا میں, یعنی کہ اس کے ساتھ گارڈ بھی ہے, یعنی آپ گارڈ کا ذکر کرتے ہیں, ساتھ وہ ڈرائیور بھی ہے, اور کئی جگہ پر تو یہ بھی ہے کہ بھی کلر بھی انوالو ہو گئے. ٹھیک ہے, کچھ ٹیچرس تھے جنہوں نے ان کی یعنی کہ سہولت کاری کی. ٹھیک ہو گیا ایک چیز. دوسرا ڈی آئی جی پریشن صاحب جو ہیں, انہوں نے کل بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر وکٹم ہمارے پاس آئے, چلے میڈیا پہ نہیں آئے کیونکہ ہم بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں, فیمیلز ہیں وہ ہمارے لیے بھی اتنی احترام ہے جتنی ہماری گھر کی ہیں. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی وکٹم آئے تو ہم اس پہ قانونی کارروائی کریں. ظاہری بات ہے کہ اگر وہ ریاست بھی اگر کسی کے لیے کارروائی کرتی ہے تو اس کے لیے کوئی اس تک جائے گا تو وہ کرے گی نا. وہ کہتے ہیں یہ ابھی تک آیا ہی کوئی نہیں, اور ہم بھی یقین مانیں کہ اتنی دیر سے جو ہے ہم یہ سارا کر رہے ہیں, ہمیں بھی آئے ابھی تک کوئی بھی نہیں ایسا ملا کہ جس کے ہم کہیں کہ یار یہ ایک اتھینٹک سورس ہے. ٹھیک ہے, تو اس بارے میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ آیا کیا وکٹم, چلے نہ آئے میڈیا پہ, ہم یہ نہیں کہتے ہیں, لیکن یہ کہ کیا وکٹم اس چیز پہ ایگری ہیں یا کچھ ایسا معاملہ ہے, کیونکہ اس کے جو والدین بھی دکھائے ہیں وہ بھی فیک ہے. ٹھیک ہے, ہم اس چیز کو مانیں گے. ٹھیک ہے, ہم مطلب وہ بات کریں گے جو اس کے حق میں جائے, کیونکہ وہ ہماری بہن بیٹی ہے معاشرے کی. تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کیا آپ کا وہ لائن. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کلرک بھی انوالو ہیں یا ٹیچر بھی انوالو ہیں. جو ہمارے تک اتھینٹک سورسز ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی اس گارڈ نے یا اور ساتھ میں ڈرائیور جو بھی تھا, یہ دو بندوں کے نام فی الوقت تک سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے لاک کر کے لڑکی کو پہلے جو بھی نعوذ باللہ, تو اس کے بعد آوازیں آئی چیخوں کی, وہ فیمیل سٹاف تک بھی گئیں, وہ بچوں تک بھی گئی, پھر اس کے بعد بھاگم دوڑ شروع ہوئی, اس کی ریل بنی, وہ وائرل ہوئی, اور وہاں سے معاملہ پیک پہ ہوا. اب کوئی چیز بچوں تک پہنچی جس کے بعد بچے آؤٹ سائڈ آئے, کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں بچے آئے, پہلی بات. دوسری بات, مثال کے طور پہ اب ہم نے جو اپنی لڑکیوں سے پتہ کروایا, جو ہمارے رابطے تھے, انہوں نے بتایا کہ لڑکی ایک ہاسپٹل میں موجود ہے, کچھ ہوا ہے تو موجود ہے نا. اب یہاں پہ پتہ ڈرامہ کیا لگا رہے ہیں, وہ جی ڈنڈا لگا مسل پل ہوئی ہے یا پتہ نہیں گری ہے تو مسل پل ہوئی ہے تو اس کو, اچھا اگر یہ معاملہ ہو بھی تو آئی سی یو میں جانے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو بھائی کسی کیا کہتے ہیں اس کو, او پی ڈی سیکشن میں جا سکتی ہے یا ایمرجنسی میں جا سکتی ہے, آئی سی یو میں ہی پہنچی ہوئی ہے اور اس کی سچویشن بھی اچھی خاصی کریٹیکل. اچھا چلو یہ معاملہ ہو ہی گیا, ابھی بھی نہیں مانتے, پھر آپ نے بچوں کو پریشرائز کرنا کیوں شروع کر دیا, پاگلوں کی طرح پریشرائز کر رہے, بچوں والدین کو گالیں کر رہے ہیں. کوئی بھی بھائی کسی بہن کا کال کرتا ہے کالج میں تو آگے سے کہتے ہیں نہیں جی کچھ بھی نہیں ہوا, پریشان نہ ہو, بچوں کو بھیجیں آپ آگے سے. اچھا بچوں کو مارا کیوں, ٹیچر تھے نا, بڑے تھے, جو بڑا ہیڈ ہے اس کا, میاں جو بھی اس کا نام ہے, آ جاتا اسی کیمپس میں یا کسی بڑے کو بھیج دیتا, بچوں کو اکٹھا کرتا ہے اسمبلی میں, کہتا بچوں ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ تک غلط بات پہنچی ہے یا چلو. اچھا وزیر اطلاعات, اچھا بیسمنٹ سے کیمرے کیوں نہیں موو کیے, کوئی شک ہے نا, کوئی معاملہ تو ہے جس کی وجہ سے کیمراز بھی ریموو کیے جا رہے ہیں, بچوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. وزیر تعلیم کیا کہہ رہا ہے, وزیر تعلیم کہہ رہا ہے نہیں وکٹم ہے, وہاں سے کیمرے ریموو کیے گئے ہیں, یہ معاملہ ہے. اوپر سے وہ جو آئی جی پنجاب کی آپ تقریر کہہ رہے ہیں اس میں بھی ایک صحافی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ سر میرے پاس تو ویڈیو پروف موجود ہے, تو آگے سے وہ پھر بات کو گول مٹول کرتے ہیں. تو یہ میڈیا نے تو ایسے ہی کرنا ہے, یہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ حقیقت پہنچانی ہے آگے آپ لوگوں نے. آپ تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ ٹویٹر کے اوپر ایک نیگیٹو پروپیگنڈا شروع ہوا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا, وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پنجاب کالج ایشیا کا بڑا پرائیویٹ بزنس ہے, صرف اس کو بچانے کے لیے, اس کی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے. آپ خود سوچیں آج پنجاب کالج بند ہو جائے تو کتنا نقصان ہوئے گا ان کو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پنجاب کالج کیا اس سے بڑی کوئی ادارہ یا یونیورسٹی ہو, اس کا شفاعت تحقیقات ہونی چاہیے بڑھ کر, بالکل یہی بات, لیکن ان کو نہیں پتا نا یہ بات. اگر ان کو پتا ہوتی تو یہ ایسا کرتے, ابھی تک کوئی بیان بھی تو نہیں آیا. چلیں یہ سوال آپ نے کر ہی دیا تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں. آپ نے بہتر تھا کہ بیک سائڈ پہ پوچھتے تو بہتر, لیکن پھر بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں.
2021 کے اندر ہم نے علامہ خادم حسین رضوی میڈیکل سروس کی بنیاد رکھی تھی. اس وقت میں MBBS فرسٹ ایئر میں تھا اور اس وقت ہم نے بنیاد رکھی تھی. ہم ایک راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے MBBS کے. اس کے بعد یہ پھلتی پھولتی گئی اور آج الحمدللہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کالجز کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ جڑ گئے. تو اب بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے فاؤنڈر وہ ہیں, انہوں نے اس کو تشکیل دی. تو ہم بد نصیبوں اور بے قسمتوں اور گندے شخصوں کی بھی خواب میں بابا جی تشریف لے کر آئے تو ہمیں حکم فرمایا تھا کام کرنے کا. تو ہم بھی بابا جی سے انسپائرڈ تھے, ان کی تقاریر سنتے تھے. انہوں نے ہم تو آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یقین مانے ہم تو وہ تھے جو باہر بیٹھ کے بنٹے کھیلتے رہتے تھے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, پورا دن بیٹھ کے انسٹا چلاتے رہتے تھے. یہ تو بابا جی کا فیضان ہے کہ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے پہ لگا دیا. ان سے انسپائریشن لی تو ہم نے علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل ویلفیئر سروس کی بنیاد رکھ دی. اب تحریک لبیک پاکستان کا کام عوام کے اندر ہے, جلسے کرنا, ووٹ کے لیے بات کرنا. ہم کیا کر رہے ہیں, وہی نظریہ, وہی آئیڈیالوجی, وہی آئیڈیالوجیکل ریالمس جو بابا جی نے دیے, علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے دیے, وہی ہم اسٹوڈنٹس کے اندر ایک الگ انداز سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ کافی لبرل سیکولر ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں بات کرنے کے لیے علیحدہ انداز چاہیے ہوتا ہے, علیحدہ جو ہے وہ طریقہ کار چاہیے ہوتا ہے. تو ہم کیبنٹ ہے لاہور کی, ضلع لاہور کی, وہ کل بھی رات پہنچی تھی اور آج بھی گئی تھی, تو وہ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ موجود ہے, وہ تو پریشانی والی بات نہیں ہے. باقی ہم نے ضلع لاہور کے جتنے بھی اسکول کالجز ہیں ان کو بھی کہہ دیا کہ یہ جہاں پہ بھی بچے جاتے ہیں آپ نے جانا ہے. باقی جب ہماری کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ابھی قدم اٹھا لیا تو یہ کہیں گے آپ انتہا پسند, پھر آپ کو پتہ باتیں بڑی اٹھ جاتی ہوتی ہیں جس نام کو ہم لے کر چل رہے ہیں. تو تھوڑا سا ٹائم دیا ہے کہ سوچ لیں, سمجھ لیں. اینی ون جی. نہیں وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. اس کو تو شاید کوئی لاٹھی وغیرہ لگی, کوئی اس طرح والی صورتحال ہوئی تو وہ وہاں پہ پہنچی. نہیں وہ زندہ الائیو, الائیو ڈیتھ والی بات نہیں. کیوں جی الائیو ہے. الائیو اس کا نہیں پتا. ایک کر بھی چکی ہے, ابھی تھوڑا سا ٹیمپورری وزٹ کیا ہے, انشاءاللہ ابھی ایک دوبارہ پرماننٹ آرام سکون سے بھی کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کچھ باتیں ابھی بتا دی, پھر بچی تک وہ پہنچ گئے تو پھر کیا ہوئے گا. جی دیکھیں اگر آپ کے پاس تمام شواہد موجود ہیں تو ڈی آئی جی آپریشن کی قانونی کارروائی کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. آپ ان کے وہاں پر شواہد پیش کریں گا کہ یہ وکٹم کی فیملی یہ میں نے پہلے ہی قبلہ عرض کیا کہ ایک تو ڈیڈ لائن بھی ہے, دوسرا قانونی کارروائی ہے. قانونی کارروائی تو کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی وکٹم صاحب نے آئے نہیں نا کہ وہ ہمارے پاس تو موجود ہے نا. آپ کے پاس جی وہ موجود ہے. جو ہے وہ جا کے انویسٹیگیشن میں ان کی اوبیسلی وہ تو کریں گے نا سر, وہ کریں گے. یہ پریس کانفرنس کر دی, اب ان کو تھوڑا سا ڈرانا تو تھا نا, تو اب انشاءاللہ طریقے کے ساتھ سارا قانونی کارروائی ہوگی انشاءاللہ. اوکے جی, سارے اوکے. تاجدار خط